اس بہلانہ کے تحت انہوں نے عزت افزائی دی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے کارکنان کے ساتھ مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت اور انیس قائم مخانی بھائی کی سپرویژن اس شہر میں اپنا کام کر رہی ہے، اور ہر اس مسئلے پر جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور پاکستان کے مفاد میں ہوتے ہیں، اس پر آواز بھی اٹھاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہر اس مسئلے پر میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے جس میں یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر، اس صوبے اور اس ملک میں ایک اچھا نظام انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ تو میں ہمیشہ سے ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول والے دن مجھے اس منصب پر جب بٹھایا، یہ مہلت مجھے دی، تو مجھے اسی دن ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور لینا ہے جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور اس ملک کے لیے کہیں نہ کہیں سب کے لیے ایک اچھائی کا راستہ ہو۔ آپ یقین جانیے، اس دن کی مناسبت سے، نسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت مبارک کے دن اگر میرے خاندان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسرت، ایک خوشی دی، جو کہ ان سب مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، تو یہ عزم میں نے کیا تھا، یہ ارادہ، یہ نیت کی تھی کہ یہ جو شہر کراچی ہے، جو سب کا دوست ہے، سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی، لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا روزگار کے مواقع ہیں سب کے پاس؟ کیا صبح سب جب نکلتے ہیں تو گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ رات میں لائٹ نہیں ہے، اور صبح جس کی جاب پر جا رہے ہیں اس کی گالیاں بھی سن رہے ہیں کہ فون چارج کیوں نہیں ہے، دیر سے کیوں آئے ہو۔ پانی تو سب کے گھر میں آ ہی رہا ہوگا شاید، وہ بھی نہیں آ رہا، تو جب پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی مسیح نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی مسیح بننا پڑے گا، ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ شہر کراچی، جس میں پورے پاکستان سے لوگ جب بھی کسی قدرتی آفت میں گرفتار ہوئے ہیں، تو اس شہر کراچی نے ماں کا کردار ادا کیا ہے، سب کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے، سب کے لیے یہ شہر کراچی کھڑا رہا ہے۔ آج آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی کے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ابلتے ہوئے گٹر، گندی گلیاں، کس لیے، کس بات کی سزا دی جائے گی؟ اس شہر کو، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو۔ اور پھر ایک چیز جس کو کہتے تھے کہ آپس میں ہم آہنگی، محبت، پیار، وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اسی نے جگہ لے لی۔ کبھی پتھر کا زمانہ تھا، آج پتھر کے لوگ ہو گئے، سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، نفسا نفسی میں پڑ گئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، شہر کو نہیں ٹھیک کر رہے۔
اچھی باتیں کر کے اچھے اچھے آسرے دے کر آپ لوگوں کو یہ کہہ کر ہمیشہ گھر بھیج دیتے ہیں کہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے۔ 75 سال پہلے ہجرت کر کر جب یہ شہر یہ ملک بنا تو اس وقت جو پریشانی تھی آج اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور جس شہر کراچی کو کہتے تھے کہ یہ معیشت کا شہر ہے، یہاں سے سب کچھ پاکستان چلایا جاتا ہے، تو اس معیشت کے شہر کو، روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر بنا دیا۔ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اندرون سندھ کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، سندھ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، لیکن جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس مال مویشی زرعی زمین نہیں ہے، ان کے پاس 1 کمرے یا 2 کمرے کا فلیٹ ہے، ان کو اس میں لائٹ چاہیے، اس میں ان کو پانی چاہیے، اور یہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ یقین جانیے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں، سیاسی رہنماؤں سے ملوں یا ان سے ملاقاتیں کروں، صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ ہم نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہے، ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اب مل جل کر خود ہی کام کرنا ہے، جو کام ریاست نہیں کر سکی ہم کریں۔ یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اسے اون کرنا ہے۔ چلو ہمیں کچھ بھی نہ دو بجلی پانی گیس، عزت کے توردار ہیں، غیرت کے تو ہیں، یا وہ بھی ہمیں موٹر سائیکل سے اتار کے 2 چانٹے مار کے ایسے تلاشی دی جاتی ہے جیسے مجرم ہے؟ نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔ ہم ایک سچے پاکستانی ہیں۔ میں کم از کم بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کراچی کا بیٹا ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں مہاجر ہوں، اور میں ایک سچا پاکستانی ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے، اور سچے پاکستانی ہونے کے ناطے جب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو مجھ پر بڑی تنقید کی گئی۔ شکریہ مصطفیٰ بھائی کا کہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے، شاید یہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے میری تعریف کی، بڑے جاندیدہ۔ لیکن میں نے صرف ایک جواب دیا تھا کہ میرا عمل اور میرا کام آنے والے دنوں میں بتائے گا کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر اختلافات ڈالیں۔ میں جس منصب پر ہوں وہاں سیاسی بات تو نہیں کر سکتا، اخلاقی بات ضرور کر سکتا ہوں، اور اخلاقی بات یہ ہے، اور میں گزارش ہی کر سکتا ہوں سب سے، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی آپ یہ کر لیں، زبردستی سے نہیں، ہمیں قبولیت چاہیے، لوگوں کے دلوں میں محبت چاہیے۔ ہم سب کو مل جل کر ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں، لوگوں کے ہم دل سے اتر چکے ہیں۔ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ دلوں میں رہے۔ کراچی کے لوگ ناراض ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کارنامہ ان کے لیے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے سر فخر سے بلند کر کے سینے چوڑے کر کے کھڑے ہو۔ کوتاہیاں غلطیاں ہیں ہم سب کی، ہمیں ماننا پڑے گا۔ آج میرے یہاں آنے کا مقصد مصطفیٰ بھائی کی دعوت تھی، پھر میں نے ان سے پہلی ملاقات کی۔ جو ساری باتیں میں یہاں کر رہا ہوں تقریباً یہی باتیں مصطفیٰ کمال بھائی یہاں سے، ان کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ شہر کراچی، صوبہ سندھ اور پاکستان ہم سب مل جل کر اس کے لیے کام کریں۔
پورا ملک معیشت عدم استحکام کا شکار ہو، لیکن یقین جانیے میرا یہ شہر بہت غریب ہو گیا، مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے۔ اب مڈل کلاس کا لفظ نہیں ہے، ہم تو صرف غیرت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل کا حال پوچھے گا تو شاید آنکھوں سے آنسو گر پڑے گا۔ بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، شاید کہ کوئی اچھائی کی صورت نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا، اور اتنی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا کہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم یہ احساس دلا دیں کہ ہم ایک طاقت، ایک یقین اور ایمان کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر اس کارواں میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اپنی ذاتی اناد، ذاتی انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ختم کریں۔ مجھے انیس بھائی کی بات بہت اس دن پیاری لگی، انہوں نے کہا بس میں چاہتا ہوں کہ شہر اچھا ہو جائے، لوگ روزگار ملے، شہر میں رونقیں ہوں۔ تو انیس کہانی بھائی آپ کے اس جذبے کی ہر آدمی قدر کرے گا۔ MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے مجھے MQM پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ نامینیٹ کیا، اور میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے بھی جذبات مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی سے کم نہیں ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے، یہ ملک ترقی کرے، اور اسی کوشش میں وہ بھی کوشاں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب سب طرف اچھائی کی باتیں ہیں، سب اچھا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ایسی نظر ہے، کیا ایسی رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں میرے شہر کی گلیاں بنائی جا رہی، روڈ راستے کیوں نہیں بن رہے، پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہماری نااتفاقی۔ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے ہمیں، اس لیے بیرونی طاقتیں اور وہ طاقتیں جو ہمیں یکجا نہیں دیکھنا چاہتی، جو یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ شہر ترقی کرے، ہمارے لوگ ترقی کریں۔ آج اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ مارے پہلے بچپن میں ایڈمیشن کے لیے، پھر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے، اور پھر بعد میں نوکریوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سب کے کنٹرول میں ہوگا۔ اور ہم سب مل جل کر یہ کام کریں۔ میں ایک بار پھر مصطفیٰ کمال بھائی کا، ان کی تمام آرگنائزیشن کا، پاک سرزمین پارٹی کا، تمام میڈیا کے دوستوں کا، کیمرہ مینس کا، تمام یہاں موجود نوجوان بزرگوں، باجیوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ایک بہانہ پھولوں سے بھرا استقبال کیا، اور یہی پورے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان سیاسی بات چیت کا عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان
حل ہی ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مصطفیٰ بھائی کی اپنی ایک جماعت ہے پاک سرزمین پارٹی، اور انہوں نے خود ہی یہاں بتا دیا